أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. صدق الله العظيم. ترجمہ: یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارہ اور فرقہ سابئین ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اور روز قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے، ایسوں کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہے اور ان کے پروردگار کے پاس، اور وہاں جا کر کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ تورات پر عمل کریں گے اور ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر محاذات میں معلق کر دیا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہے جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے، سو اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا تو ضرور تم فوراً تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے شرع سے تجاوز کیا تھا دربارہ اس حکم کے جو یوم ہفتے کے متعلق تھا، سو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ، پھر ہم نے اس کو ایک واقعہ عبرت انگیز بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قوم کے معاصر تھے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مابعد زمانے میں آتے رہے، اور موجب نصیحت بنایا خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل ذبح کرو، وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ ہم کو مسخر بناتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والا قسم کروں۔ وہ لوگ کہنے لگے آپ درخواست کیجیے اپنے رب سے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس بیل کے کیا اوصاف ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو
اور نہ بہت بچہ بلکہ پٹھا ہو، دونوں عمروں کے وسط میں ثواب زیادہ حجت مت کیجیے بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے اپنے رب کی طرف سے۔ صدق اللہ العظیم۔